یہ ہے جارڈن، ایک ایسا ملک جو اپنے قیام سے لے کر اب تک ایک ایسی لوکیشن پر موجود ہے جس کے ارد گرد ہمیشہ سے جنگیں اور کانفلکٹس ہوتی رہی ہیں۔ اتنی جنگوں اور تنازعات کے باوجود جو شاید اسے نقشے سے ہی مٹا سکتی تھی، جارڈن آج بھی بہت آرام سے سروائیو کر رہا ہے، جبکہ آج بھی اس کے ارد گرد ہر طرف جنگوں کا ماحول بنا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جارڈن نے ترقی آخر کی کیسے، جبکہ اس کے آس پاس کے ملک جنگ، تباہی اور مسائل کا شکار ہیں۔ آخر کیسے کے ویڈیوز میں خوش آمدید۔ جارڈن کی جغرافی ایک عجیب سا پیراڈاکس ہے۔ یہ ایک طرف جارڈن کی سب سے بڑی کمزوری ہے تو دوسری طرف یہ جارڈن کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ جارڈن کے مغربی حصے میں ایک زرخیز ہائی لینڈ ایریا موجود ہے جو کہ تقریباً 1700 میٹر اونچا ہے، اور مشرقی حصے میں بہت بڑا ریگستانی علاقہ ہے جس کی اونچائی تقریباً 900 میٹر ہے۔ جارڈن خطے کے لحاظ سے بہت ڈائیورس ہے اور ایک چھوٹی سی جگہ میں موجود ہے جو کہ یو ایس اے کی ایک اسٹیٹ انڈیانا کے جتنا ہے۔ لیکن اس ڈائیورسٹی کے باوجود جارڈن میں پانی کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جارڈن دنیا کے سب سے خشک ترین ممالک میں سے ایک ہے، جہاں پر سالانہ بارش صرف 245 mm ہی ہے۔ صرف 20% زمین کو 200 mm سے زیادہ بارش ملتی ہے، اور اس میں سے بھی صرف 7% فارم لینڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شہری علاقوں کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کی وجہ سے فارم لینڈز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، اتنے کم کہ جارڈن کی فارمنگ اپنی آبادی کو کھانا دینے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسے اپنے الائز، خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹ سے کھانا امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ جارڈن کے ارد گرد کے علاقے جو کہ تیل سے مالا مال ہیں، وہیں جارڈن کے پاس کچھ زیادہ تیل بھی موجود نہیں ہے۔ اس کمزوری کے باوجود جارڈن اپنے قدیم تاریخی مقامات اور سٹیبلٹی کی وجہ سے ایک پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن گیا ہے۔ لوگ یہاں دنیا بھر سے آتے ہیں، خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹ، یورپ اور چائنا سے۔ ٹورزم جارڈن کی اکانومی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، مگر وہیں جارڈن کے آس پاس کے ملک جیسا کہ سعودی عربیہ، عراق، سیریا اور اسرائیل ہمیشہ جنگ اور تنازعات کا شکار رہتے ہیں۔ ان تمام ایشوز کے باوجود جارڈن اپنی خاص جیوگرافی کی وجہ سے ان مسائل سے ہمیشہ بچا رہتا ہے، کیونکہ جارڈن کے مشرقی اور جنوبی حدود پر سیرین اور عربین ڈیزرٹس ہیں جو کہ جارڈن کے لیے ایک پروٹیکشن وال کی طرح ہیں، اور اس کی مغربی سائڈ پر دیکھیں تو ڈیڈ سی موجود ہے جو سمندر سے 430 میٹرز نیچے ہے اور دنیا کا سب سے نمکین سمندر ہے، جو جارڈن کے لیے ایک نیچرل بیریئر پرووائڈ کرتا ہے۔ آج اگر ہم جارڈن کو دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور سٹیبل ملک ہے، مگر ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، کیونکہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے یہاں امان، مواب اور ایڈوم نام کی 3 ریاستیں ہوا کرتی تھیں، مگر پھر اسیرین امپائر نے انہیں فتح کر لیا۔ اس کے بعد یہ علاقہ بیبلونینز، پرشینز اور گریکس کے قبضے میں رہا، اور پھر اس علاقے کو رومنز نے کنٹرول کیا۔ اس کے بعد اسلامی خلافت کا دور آیا جہاں جارڈن کی پہچان شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس علاقے کو مملوکس نے ہینڈل کیا، اور پھر لاسٹ میں یہ علاقہ اوٹومن امپائر کے قبضے میں آ گیا۔ لیکن جارڈن کے لوگ عثمانی خلافت سے ناخوش تھے اور انہوں نے اس کے خلاف بغاوتیں شروع کر دیں۔ اس کے بعد ورلڈ وار 1 ہوئی جس میں جارڈن نے برٹش کا ساتھ دیا اور خلافت عثمانیہ کے خلاف لڑا، جس کے بعد جارڈن برٹش امپائر کا ایک حصہ بن گیا۔ 1946 تک اسی کا حصہ رہا، پھر جارڈن کو انڈیپینڈنس مل گئی، جس کے بعد عبداللہ بن حسین جو کہ رائل فیملی کے لیڈر تھے انہیں کنگ بنایا گیا۔ لیکن آزادی ملنے کے فوراً بعد جارڈن نے انہی مسائل کا سامنا کیا جس میں اس کے نیبرز پہلے سے ہی مبتلا تھے۔ جارڈن کے اسرائیل کے ساتھ کانفلکٹس ہوتے رہے اور زیادہ تر جارڈن کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی وجہ سے جارڈن نے پیلسٹائن کے بہت زیادہ ریفیوجیز کو اپنی سرزمین پر جگہ دی، مگر پھر 1946 سے 1999 کے درمیان جارڈن نے گلوبل اکانومی اور جیو پولیٹکس کو لارجلی ریجیکٹ کر دیا، مگر آج جارڈن ایک سٹیبل اور پیسفل ملک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی ٹف ہسٹری کے باوجود جارڈن نے کیسے اپنی سٹیبلٹی بنائے رکھی؟ جارڈن کی لیڈرشپ تقریباً 80 سالوں تک سٹیبل رہی ہے، جبکہ سیریا، لبنان، عراق اور ایران جیسے ملکوں میں ریولوشنز اور بغاوتیں ہوتی رہی ہیں۔ جارڈن میں بھی 1957 میں ایک ملٹری بغاوت کی کوشش ہوئی مگر فیل ہو گئی، جس کے بعد 1999 سے جارڈن کی سیفٹی کو کنگ عبداللہ نے یقینی بنانے کے لیے UK، فرانس اور USA اور سعودی عرب جیسے ملکوں کے ساتھ الائنس بنائے، جن کی وجہ سے جارڈن کو اکنامک سپورٹ ملا جو اس کی سٹیبلٹی
इंस्टेबिलिटी का मेजर रीजन है। जॉर्डन ने दुनिया भर के रेफ्यूजीज को अपनी जगह दी। आज जॉर्डन में 3 मिलियन पैलेस्टीनियंस, 1.4 मिलियन सीरियंस और इसके अलावा भी काफी माइनॉरिटीज पीसफुली रहती हैं। और रेफ्यूजीज के साथ अच्छा बिहेवियर जॉर्डन के लिए अरब नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने में मददगार रहा। इसके बाद जॉर्डन ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया और इसराइल के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करने की कोशिश की। इसराइल के साथ रिलेशंस रखना एक काफी रिस्की काम है, मगर अपनी न्यूट्रलिटी की वजह से ये काम भी जॉर्डन ने किया। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के ममालिक जॉर्डन को न्यूट्रल समझते हैं। इसी वजह से उस पर कभी भी हमला नहीं करते, क्योंकि वहां पर उनके रेफ्यूजीज भी मौजूद हैं। जॉर्डन के इसी पीस की वजह से इसराइल और वेस्ट के साथ इसके रिलेशन इंप्रूव होते गए, जिसकी वजह से जॉर्डन की इकोनॉमी और इसका टूरिज्म बिल्कुल स्टेबल है। कुल मिलाकर जॉर्डन ने हर तरफ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और बहुत हद तक जॉर्डन इसमें कामयाब भी हो चुका है। यही वजह है कि इस तरह की अजीब सी लोकेशन पे होने के बावजूद, जहां पर हर तरफ जंग का माहौल बना हुआ है, वहीं जॉर्डन बहुत ही पीसफुली अपने मुल्क को लेकर चल रहा है। मगर जॉर्डन के सामने अभी भी बहुत से चैलेंजेस हैं। 2024 में जॉर्डन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ईरानी प्लान को नाकाम बनाया है, क्योंकि जॉर्डन एक मुसलमान मुल्क होने के बावजूद ईरान की मदद नहीं कर रहा, जबकि ईरान इस वक्त इसराइल के साथ जंग में फंसा हुआ है। यही वजह है कि ईरान और जॉर्डन के दरमियान टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं और किंग अब्दुल्ला II ने अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए USA और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस और भी मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि जॉर्डन ने उन ईरानियन ड्रोन्स और रॉकेट्स को भी शूट किया जो इसराइल की तरफ भेजे गए थे। मगर ये तमाम पॉलिसीज अंदरूनी मिसाइल को जन्म दे रही हैं। खासकर पैलेस्टीनियन के रेफ्यूजीज जो जॉर्डन में रह रहे हैं, उनके बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनका मानना है कि जॉर्डन का इसराइल और वेस्ट के साथ क्लोज होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अगर जॉर्डन के अंदर ये टेंशन्स और बढ़ती हैं तो इसके पीसफुल और न्यूट्रल इमेज को बहुत बुरा नुकसान पहुंच सकता है। और जो बैलेंस अभी तक जॉर्डन ने बना कर रखा है, अगर उसमें तब्दीली आती है तो मुल्क के अंदर काफी मसाइल खड़े हो सकते हैं। इस वक्त जॉर्डन के इर्द गिर्द के इलाकों में बढ़ती हुई जंगों की वजह से जॉर्डन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो कैसे अपने अंदरूनी और बाहर के मसाइल को बैलेंस करे, अपनी न्यूट्रलिटी को बरकरार रखे और अपने लोगों का ट्रस्ट बनाए रखे। मगर जॉर्डन ये कर पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोगों का इस तमाम मामले के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर लिखिएगा। ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आखिर कैसे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।